حسن صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ بہت محنت کر رہے ہیں منشور بنانے میں، تو حسن صاحب کیا وجوہات ہیں جو ابھی تک جو ہے مسلم لیگ نون کا منشور جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکا، ابھی فائنل ہی نہیں ہو پایا؟ اگر آپ مسلم لیگ نون کی سرگرمیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کچھ مزاحمتی پالیسی اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مفاہمتی پالیسی پر آ کے ان کو بریک لگاتے ہیں۔ جی ہمیں کچھ ان کی میٹنگز میں جو افراد موجود تھے، جب ان سے بات کی تو ان سے یہ جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب کہیں نہ کہیں گھبرائے ہوئے ہیں کہ اگر عوام جو کہ گزشتہ اگر آپ دیکھیں نا اعداد و شمار نکالیے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ 12 کروڑ 85 لاکھ افراد ووٹرز ہیں، جن میں سے 5 کروڑ لگ بھگ 70 لاکھ نوجوان افراد ہیں جن کی عمر 18 سے 35 سال کے دوران ہے، اور پھر یہ چند عرصے میں آپ دیکھیں وہ عوام ان کو شعور بہت ملا ہے، وہ چیزیں اگر ہم فیلڈ میں جاتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ کئی سوالات اٹھاتے ہیں۔ اب وہ عوام نہیں رہی کہ نواز شریف صاحب 2007 میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ 2007 میں واپس آئے اور ان جیسی عوام مل جائے اور وہی 80 کا یا 85 کا پروجیکٹ لگا ہو۔ اصل میں ہمارے سیاستدان نہ بنیادی طور پہ جب پروجیکٹ لانچ کیے گئے تھے یہ اس وقت کی سائیکی اور اس وقت کی پوزیشن سے ابھی تک باہر نہیں نکلے اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہی 85 کے پروجیکٹ جب لانچ ہوا تھا وہی سیاست امپلیمنٹ کریں گے، ویسے ہم اقتدار میں آ جائیں، ویسے ہی عوام کو بتائیں کہ ہم آپ کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، لیکن عملی طور پہ انہوں نے وہی کرنا ہے کہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو جس کی منشور کی باتیں کرتے ہیں وہ نظر انداز ہو جائے گی۔ دیکھیے جب اب جاتے ہیں نا لوگوں سے ملتے ہیں تو لوگوں سے سوالات کرتے ہیں تو وہ کئی سوالات اٹھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کس منشور کی بات کر رہے ہیں، کس سیاسی جماعت سے، کہ جس کے قائد نواز شریف صاحب خود پی ڈی ایم جماعتوں کی سرپرستی کرتے رہے لندن سے۔ یہ تمام سیاسی شخصیات براستہ دبئی وہاں پر جاتے تھے، لندن میں جا کے ان سے رہنمائی لیتے تھے، اور عوام میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ ان کو اعداد و شمار ہے ان کے پاس ہوتے ہیں کہ کس سیاستدان نے کب رہے اور کتنا قرضہ لیا۔ اور پھر ابھی آپ کل سنیں وہ اسحاق ڈار صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر ہمیں اکثریت نہ ملی تو بہت مشکل ہوگا اور آئندہ آنے والے جو سال ہوں گے وہ مشکل ترین سال ہوں گے۔ یہ پرسوں انٹرویو دے رہے تھے، مطلب کہ آپ پہلے ہی عوام کو ڈرا رہے ہیں، ایک طرف آپ کے مستقبل کے وزیر خانہ اور ماضی کے بھی وزیر خزانہ کہ حالات بڑے خطرناک ہوں گے، تو دوسری طرف انہی کے پارٹی کے قائد بتا رہے ہیں ہم آئیں گے تو فوری طور پر جو ہے وہ ہم یوتھ کو بہتر کریں گے، ہم زراعت اور لائف سٹاک کا بہتر کریں گے، ہم حالات کو پایا پلٹ دیں گے۔ دیکھیے عوام کو حقیقت سے آگاہ کیجیے، یہ سیاستدان عوام سے لنک جب ہوتے ہیں تو پھر عوام ان سے سوال کرتی ہے، عوام ان سے ان کا منشور پوچھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کافی پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون ایسی لیول پلینگ فیلڈ چاہتی ہے کہ ان کے پاس میدان کھلا ہے، میدان کلیئر ہے، وہ بھاگنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے راستے میں کوئی کانٹا نہ ہو، نہیں ہے تو کون بھاگنے سے روک رہا ہے؟ ان کے پاؤں پہ حسن لا کے جو ہے صاحب وہ تو بچھا کون دیے روک رہا ہے گئے۔ ان کو بھاگنے سے؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ عوام ہی ہے، جو عوام ان سے سوال کرے گی آپ منشور لے کر آئیں۔ دیکھیں 10 کا اعلان ہونا تھا، پھر میری اطلاع یہ ہے کہ پھر 12 پہ چلا گیا، پھر 15 کا اعلان کیا گیا، پھر 17 کا اعلان کیا گیا، اب بتایا گیا کہ 27 تاریخ کو منشور کا اعلان کریں گے، اور اس میں کیا بیانیہ رکھا گیا ہے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کو نواز دو، یعنی ایک بیانیے میں 2 جملے، 2 چیزیں بات کور کر دی نا، ایک تو نواز شریف صاحب آ گئے پاکستان کو نواز دو، دوسرا پاکستان کو بہتر کر دو، نواز دو، کون کرے گا؟ نواز شریف آ کے۔ کمال ہے، 16 ماہ کی پرفارمنس انہی کے سپرد جاتی ہے، لیکن ساری جماعتیں مین سیٹ پر کون تھے؟ مسلم لیگ نون، ان سے بھی سوال کرنا بنتا ہے۔ رہنمائی کون کرتے تھے؟ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ۔ بالکل حسن صاحب، لیکن کل جلسے میں ہم نے دیکھا کہ نارملی دیکھا جاتا ہے جلسہ ہوتا ہے تو لاسٹ میں جو ہے جو لیڈر ہے وہ خطاب کرتا ہے، لیکن مریم صاحبہ نے لاسٹ میں خطاب کیا اور اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے خطاب کیا، تو کہیں نہ کہیں تو یہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے کہ مریم صاحبہ کے پاس ہولڈ ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ میں نے اس کو چیک کی، اطلاع یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے 4 صفحات پر مشتمل تقریر تیار کی تھی، اور اس میں منشور کے چیدہ نکات تھے، جس میں انہوں نے نوجوانوں پر بات کرنی تھی کہ ہم ان کو آنے کے بعد کیا دیں گے، زراعت پر بات کرنی تھی، معیشت کا بھرپور پلان لے کر وہ آئے تھے کہ ہم کس طریقے سے اقتدار میں آئیں گے تو کس طریقے سے ہم 2-4 مہینوں میں عوام کے لیے
جو ہے وہ بہترین پاکستان کر دیں گے، اس طرح کا ان کا ایک پلان تھا. لیکن جب وہاں پر پہنچے تو وہاں پر سائرہ وہ جو تارڑ صاحبہ تھی ان کے گھر گئے تو وہاں پہ لگ بھگ 1.5 گھنٹہ وہاں پر بیٹھے رہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ وہ کہتے رہے کہ ہم پنڈال میں چلے تو نواز شریف صاحب فرماتے کہ ہم چلتے ہیں جاتے ہیں. انہوں نے انتظار کروایا اور کسی چیز میں ہوگی بات. اور جب سٹیج پر پہنچے جلسہ دیکھا تو وہ خاموش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں پہلے تقریر کروں گا، مریم نواز شریف صاحبہ میرے بعد تقریر کریں گی. اور انہوں نے معمولی سے بیان دیا. ہم جو سمجھ رہے تھے کہ 21 اکتوبر کے بعد یہ ان کا پہلا جلسہ ہے، بھرپور طریقے سے عوام میں اتریں گے، عوام کو جو ہے ان کے جذبات سے ان کی باڈی لینگویج بھی بہت ڈیفرنٹ تھی، لیکن وہ کنورٹ ہو گئے. آپ دیکھیں لیا والا جلسہ منسوخ ہو گیا. میری اطلاع یہ تھی کہ آج انہوں نے خانے وال جانا تھا وہ بھی منسوخ ہو گیا. اور کمال ہے کہ آج والا جلسے میں بھی 6500 کے قریب افراد موجود ہوں گے، کوئی بڑا جلسہ نہیں ہوا. یعنی اگر آپ نے سارے شادرہ والے جلسے کرنے ہیں شادرہ کی طرح کے تو پھر آپ یہ کہیں کہ عوام آپ سے لنک کرتی ہے، الفاظوں کے میں کھیل کر آپ نے عوام کے جذبات کو اٹیچ کرنے کی بجائے ان کو ٹھیس پہنچانی ہے. عوام ابھی تک منشور کا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہے، نہ آپ منشور دے سکے نہ بیانیہ دے سکے. بیانیہ بھی کہاں لے کر آئے ہیں، پاکستان کو نواز دو. اب عوام تو کہتی ہے چھوڑو سیاستدانوں کو نواز دیا، اب پاکستان کو نوازو، لیکن اس طرح نہ نوازو کہ آپ آ کے لوٹ مار کر کے چلے جائیں.